پاسداران انقلاب ایران کا اسرائیل پر جوابی وار جاری ہے۔ اسرائیلی شہروں پر ایران کی جانب سے پاسداران انقلاب کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے۔ آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت اور 30ویں لہر میں اسرائیلی شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ تسنیم نیوز نے بتایا تازہ حملوں میں اسرائیلی فوجی انٹیلیجنس ادارے امان کے اہم یونٹ حیفا میں بحری اڈے اور گرین پائن ریڈار سسٹم پر حملے کیے گئے۔ گرین پائن ریڈار ایرانی میزائلوں کا مقابلہ کرنے کا اہم مرکز تھا۔ اس سے پہلے ایک چند وار ہیڈ کے ساتھ القدر میزائل بھی داغے گئے۔ ایک میزائل پر ایپسٹین جزیرے کے متاثرین کی یاد میں عبارت درج تھی۔ تل ابیب کے مرکز پر بھی میزائل داغے گئے۔ بن گوریان ایئرپورٹ پر بھی میزائل اور ڈرون حملہ کیا گیا۔ میزائل ہوائی اڈے پر گرنے سے افراتفری پھیل گئی۔ اسرائیلی علاقے بیر یعقوب پر خیبر شکن میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ ایرانی حملوں میں 24 گھنٹے کے دوران 29 افراد زخمی ہوئے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں میں تیزی۔ اسرائیلی طیاروں نے تہران پر رات بھر بمباری کی۔ وسطی شہر پر امریکی اسرائیلی حملے میں 9 افراد شہید ہوئے۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر سید ابراہیم موسویان بھی شہداء میں شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج نے مغربی ایران میں حملہ کر کے ایرانی فوجیوں کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ شہر تبریز کے رہائشی علاقے زعفرانیہ پر فضائی حملوں میں 3 افراد شہید ہوئے، 4 زخمی ہوئے۔ الجزیرہ نے بتایا رات بھر جنگی طیاروں نے نچلی پرواز کرتے ہوئے تہران پر درجنوں بھاری بم گرائے۔ مہرآباد ایئرپورٹ کے قریب بھی دھماکے ہوئے، بجلی کے نظام کو نقصان پہنچا۔ اصفہان اور کرج شہروں پر بھی حملے کیے گئے۔ ایران پر حملے نہ روکے گئے تو اقتصادی مراکز اور بینکوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ پاسداران انقلاب کی دھمکی۔ ایک بیان میں کہا کہ ایران پر مزید حملے کیے گئے تو ایران کے اہداف کا دائرہ بھی وسیع ہونا چاہیے۔ خطے میں امریکہ اور اسرائیل کے اقتصادی مراکز اور بینکوں کو نشانہ بنایا جا سکا ہے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان نے کہا دشمن میں خطے میں بینکوں اور اقتصادی مراکز کو نشانہ بنانے کے لیے ہمارے ہاتھ کھلے چھوڑ دیے۔ تسنیم نیوز کا کہنا ہے خطے میں گوگل اور ٹیک کمپنیز جائز اہداف ہو سکتی ہیں۔ تسنیم نیوز نے ان ٹیک کمپنیز کی فہرست جاری کی ہے جن کی ٹیکنالوجی فوجی اپلیکیشنز کے لیے استعمال کی گئی۔ ان کمپنیز میں گوگل، مائکروسافٹ، آئی بی ایم، نیوڈیا اور اوریکل شامل ہیں۔ تازہ کمپنیاں آسٹریلیا، اسرائیل اور چند دیگر دفاتر خلیج میں قائم ہیں۔ آبنائے ہرمز کے قریب مزید 3 جہاز نامعلوم پروجیکٹائلز کی زد میں آ گئے۔ آبنائے ہرمز میں نشانہ بننے والے جہازوں کی تعداد 14 ہو گئی۔ تھائی کارگو جہاز کو 2 نامعلوم پروجیکٹائلز نے نشانہ بنایا۔ کمپنی نے دعویٰ کیا جہاز کے عملے کے 3 ارکان لاپتہ ہیں۔ خدشہ ہے وہ انجن روم میں پھنس گئے ہیں۔ ایک جاپانی کنٹینر شپ کو راس الخیمہ کے قریب نامعلوم پروجیکٹائل لگا جس سے جہاز کو معمولی نقصان پہنچا، تاہم تمام عملہ محفوظ ہے۔ اسی دوران مارشل آئی لینڈ کے جہاز کو دبئی کے قریب نشانہ بنایا گیا جس سے جہاز کو جزوی نقصان پہنچا لیکن عملہ محفوظ رہا۔ آبنائے ہرمز میں کشیدگی شدت اختیار کر گئی ہے۔ سی این این نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانا شروع کر دی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ نے بارودی سرنگیں بچھانے والی 10 ایرانی کشتیوں اور بحری جہازوں کو تباہ کر دیا۔ مزید کشتیوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری نے کہا کہ اگر امریکہ اور اسرائیل کے حملے جاری رہے تو ایران آبنائے ہرمز بند رکھے گا۔ علی لاریجانی کا کہنا ہے کہ گزرگاہ سب کے لیے امن اور خوشحالی کا راستہ ہوگی یا جنگ پسندوں کے لیے شکست کا باعث بنے گی۔ ایران کے خلیج فارس میں امریکی فوجی اڈوں پر تازہ حملے۔ امریکی تنصیبات کو قدر، خرمشہر، عماد میزائل سسٹم اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ تسنیم خبر رساں ادارے نے بتایا پاسداران انقلاب نے کویت میں العدیری ہیلی کاپٹر ایئر بیس اور محمد الاحمد نیول بیس کو نشانہ بنایا۔ علی السلام ایئر بیس پر بھی ڈرون اور میزائل داغے گئے۔ عراقی دارالحکومت بغداد کے ہوائی اڈے کے قریب امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ سعودی عرب کے آئل فیلڈ پر بھی ڈرون فائر کیے گئے۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے پرنس سلطان ایئر بیس پر فائر کیے گئے 7 بیلسٹک میزائل تباہ کر دیے گئے۔ جنوب مشرق میں واقع آئل فیلڈ پر حملہ آور 7 ایرانی ڈرونز مار گرائے گئے۔ بحرین میں امریکی بحری اڈے کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ بحرین کی وزارت دفاع کا کہنا ہے اب تک 106 میزائلز اور 176 ڈرونز تباہ کیے گئے ہیں۔ دبئی ایئرپورٹ کے قریب ڈرون گرنے سے 4 افراد زخمی ہو گئے۔ دبئی میڈیا آفس نے بتایا 2 ڈرونز دبئی ایئرپورٹ کے اطراف میں گرے۔ روسی صدر پیوٹن نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ٹیلیفونک رابطہ کیا ہے۔ مشرق وسطی کی تشویشناک صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ روسی صدارتی محل کرملن کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے میں بگڑتے ہوئے حالات اور خطے پر اس کے سنگین اثرات پر گفتگو کی۔ صدر پیوٹن نے زور دیا کہ کشیدگی کو مزید بڑھنے سے روکنا ناگزیر ہے۔ تنازع کا حل مذاکرات کے ذریعے تلاش کیا جانا چاہیے۔
چین نے خلیجی ممالک پر حملوں کی مخالفت کر دی. چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ چین خلیجی ریاستوں پر حملوں سے اتفاق نہیں کرتا. ترجمان نے ایران کا نام لیے بغیر شہریوں کی آبادی اور انفراسٹرکچر کو خطرے میں ڈالنے والے حملوں پر تنقید کی. اور اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، مشرق وسطی میں جاری جنگ کو روکنا ہوگا. ترک صدر طیب اردوان نے عالمی برادری کو خبردار کر دیا. صدر اردوان نے کہا کہ جنگ جاری رہی تو نہ صرف جانی و مالی نقصان میں اضافہ ہوگا بلکہ عالمی معیشت کو بھی اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی. جنگ کے شعلوں کو پورے خطے میں پھیلنے سے بجھایا جائے. بڑھتے ہوئے معاشی اخراجات اور انسانی جانوں کا ضیاع پوری دنیا کے لیے بڑا خطرہ بن چکا ہے. امریکی اسرائیلی حملوں میں جاں بحق ہونے والے ایرانی فوجی کمانڈرز کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. تہران کے انقلاب اسکوائر میں سوگواروں کی بڑی تعداد جمع ہوئی. جنازے کے شرکاء نے ایرانی پرچم اور شہید سپریم لیڈر خامنائی سمیت ان کے جانشین مجتبی خامنائی کی تصویر اٹھا رکھی تھی. CNN کی ٹیم نے تہران میں رہائشی علاقوں پر حملے خود دیکھ لیے. CNN رپورٹنگ ٹیم اسرائیلی اور امریکی حملے میں بال بچ گئی. عملے نے دھماکے کی جگہ سے بھاگ کر جان بچائی. اس دوران امریکہ اسرائیل کی رہائشی علاقوں پر بمباری کی تصدیق بھی ہو گئی. CNN ٹیم نے دیکھا اسرائیل اور امریکہ نے مشرقی تہران میں کئی رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا. ایران سے جنگ میں 11 روز کے دوران اسرائیل کو شدید نقصانات کا سامنا ہے. اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ نے لکھا 11 روز کے دوران اسرائیلی ٹیکس اتھارٹی کو نقصانات کے 9,115 کلیمز موصول ہوئے. ایرانی میزائل حملوں سے 6,586 عمارتوں کو نقصان پہنچا. تل ابیب میں سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے جہاں 4,600 سے زائد کلیمز موصول ہوئے. 11 روزہ لڑائی میں اسرائیل پر 600 کے قریب میزائل فائر کیے گئے. ادھر حزب اللہ نے بھی لبنان سے میزائل حملے میں اسرائیلی فوج کا کمیونیکیشن سسٹم تباہ کر دیا. 2 اسرائیلی زخمی ہوئے. سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں میزائل کو سیٹلائٹ کمیونیکیشن اسٹیشن سے ٹکراتے دیکھا جا سکتا ہے. حزب اللہ کا دعویٰ ہے جس سیٹلائٹ اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا وہ اسرائیلی فوج کے کمیونیکیشنز اینڈ سائبر ڈیفنس ڈویژن سے متعلق تھا. رام اللہ میں اسرائیلی فوج کے ہوم فرنٹ کمانڈ ہیڈ کوارٹرز بیس کو بھی نشانہ بنایا گیا. لبنان میں اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید 21 شہری شہید ہو گئے. لبنانی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق 2 مارچ سے جاری صہیونی بمباری سے اب تک 570 شہری لقمہ اجل بن چکے ہیں. ان میں 86 بچے اور 45 خواتین شامل ہیں. 1400 سے زائد زخمی ہیں. سینکڑوں رہائشی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں. صہیونی جارحیت سے 7.5 لاکھ شہری بے گھر ہو چکے ہیں. آپریشن غضب الحق کی بات کریں گے جس میں افغان طالبان رجیم کے 641 کارندے ہلاک اور 855 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا کہ افغان طالبان کی اب تک 243 پوسٹیں تباہ اور 42 پر قبضہ کیا گیا. افغان طالبان رجیم کی 219 ٹینکس اور مسلح گاڑیاں تباہ کر دی گئی. افغانستان میں 65 مقامات پر فضائی کارروائیوں میں اہداف کو نشانہ بنایا گیا. اسلام آباد کو محفوظ بنانے کا کام تیز کر دیا گیا. ڈی سی اسلام آباد عرفان نواز بیون کہتے ہیں آن لائن ٹیکسیوں کا رجسٹریشن جاری ہے. اب تک 19,000 سے زیادہ رجسٹریشن ہو چکی ہے. ڈرائیورز کو پابند کیا گیا ہے کہ سواری کی شناخت ڈالیں، کہاں سے اٹھایا کہاں چھوڑا. یہ سب کچھ سیکیورٹی میکینزم کے تحت کیا جا رہا ہے. موٹر سائیکلز پر ایم ٹیگ کے لیے FWO نئی چپ پر کام کر رہا ہے. شہریوں کو مفت جاری کی جائیں گی. کام کر رہا ہے نئی چپ پہ بھی. وہ ان ٹائمز آ جائے گی تو فیوچر پہ وہ بھی ایشو ہو جائے گی اور فری آف کاسٹ ایشو ہوگی. کوئی اس پہ پیسے بھی نہیں چارج ہوں گے. لیکن اس وقت تک ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ ریموو ہوگی تو یہ یوزیبل نہیں ہے. دیٹ مینس ہمیں یہ ڈر نہیں ہے کہ ایک بائک سے اتر کے دوسری بائک پہ لگے کہ جو FWO کا ٹول فری نمبر ہے اس پہ کال کریں، اپنی بائک کا رجسٹریشن نمبر بتائیں، وہ بلاک ہو جائے گی امیڈیٹلی. فری آف کاسٹ کو دی جائے گی اگر چوری ہوتی ہے. سیکورٹی کنسرن ہے بیسیکلی تو سیفٹی اور سیکورٹی ہم سب کی ہے. اس میں بہت سارے فیچرز ہیں تو وہ شاید ہمارے تک رہنے دے تو بہتر ہے. اب تک مشرق وسطی میں امریکہ اور اسرائیل ایران جنگ کا 12واں روز. پورٹ قاسم پر پیٹرول سے بھرا تیسرا بحری جہاز تیل لے کر لنگر انداز ہو گیا. پیٹرول اور ڈیزل کے بعد 4 جہاز LPG لے کر پاکستان پہنچ گئے ہیں. تفصیل بتائیں گے انجم وہاب.
مشرق وسطی امریکہ اسرائیل میں جو جنگ جاری ہے اس کی ایران کے ساتھ جو جنگ جاری ہے اس کی وجہ سے ہمارے یہاں توانائی کا بحران کا خدشہ تھا، لیکن کراچی کی دوسری بندرگاہ پورٹ قاسم پر پیٹرول سے بھرے جہازوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ تیسرا بحری جہاز بھی تیل لے کر لنگر انداز ہو چکا ہے۔ جہاز ایٹرو پوسٹ 34,000 میٹرک ٹن پیٹرول لے کے ساتھ پورٹ قاسم پر لنگر انداز ہوا ہے۔ گزشتہ روز 55,000 میٹرک ٹن پیٹرول سے بھرا جہاز پورٹ قاسم پر لنگر انداز ہوا تھا، جبکہ گیس اور آئل بردار پہلا جہاز گزشتہ روز 10 بجے صبح قاسم پورٹ پر لنگر انداز ہوا۔ اب تک پورٹ قاسم پر 3 بحری جہاز تیل اور گیس لے کر لنگر انداز ہو کر ڈسچارج ہو رہے ہیں۔ 2 روز میں 3 بحری جہاز سے 1,42,000 میٹرک ٹن پیٹرولیم مصنوعات پاکستان پہنچ چکی ہیں، جبکہ ایل پی جی کے بھی جہاز پورٹ قاسم پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ 4 جہاز پہنچ چکے ہیں۔ ایل پی جی ڈسٹریبیوشن ایسوسیشن کے چیئرمین عرفان کوکر کا کہنا تھا کہ ایل پی جی کی ملک میں کوئی قیمت نہیں ہے، مہنگی ایل پی جی فروخت کرنے والے کے خلاف حکمران نے بھی کارروائی شروع کر دی ہے۔ آپ کا شکریہ انجم وہاب۔ ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ سیزن 11 ٹرافی کی کراچی میں تقریب رونمائی۔ اونرز کراچی کنگ سلمان اقبال سمیت تقریب میں شریک دیگر فرنچائزز مالکان نے ٹرافی کی نقاب کشائی کر دی۔ نیشنل اسٹیڈیم میں جاری تقریب میں پی ایس ایل کے سی ای او سلمان نصیر بھی موجود۔ سیزن 11 کی چمچماتی ٹرافی کا نام انفینٹی رکھا گیا ہے۔ فارمیٹ بدلا، ٹیم بدلی، لیکن پاکستان کرکٹ کے حالات نہ بدلے۔ بنگلہ دیش نے پہلے ون ڈے میں 8 وکٹ سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ 115 رنز کا ہدف 209 گیند پہلے حاصل کیا۔ تزید حسین نے 67 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ گرین شرٹس پہلے کھیل کر بنگال ٹائیگرز کے خلاف اپنے کم ترین ٹوٹل پر آؤٹ ہو گئے۔ چیئرمین پی سی بی سے قومی ہاکی ٹیم کی ملاقات۔ محسن نقوی نے ورلڈ کپ میں کوالیفائی کرنے پر مبارکباد دی اور کھلاڑیوں کو ملازمتیں دینے کا اعلان کیا۔ چیئرمین پی سی بی نے کہا ہر طرح تعاون کرتا رہے گا، زخمی کھلاڑیوں کا علاج، فٹنس اور میڈیکل کے حوالے سے سپورٹ کریں گے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔